ابراہیم السلام علیکم۔ 13 اگست 2020 میں صدر ٹرمپ نے اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان ایک تاریخی امن معاہدے کا اعلان کیا جس کو ابراہیم اکارڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں کسی بھی ملک کے ساتھ طے پانے والا یہ تیسرا معاہدہ ہے۔ اس سے پہلے ایجپٹ نے 1979 جبکہ جارڈن نے 1994 میں اسی طرح کا معاہدہ اسرائیل کے ساتھ کیا۔ اب دیکھنا یہ ہے اس معاہدے کو کرنے کے کیا مقاصد تھے اور کیا وہ مقاصد حل ہو سکتے ہیں اور اس کا مشرق وسطیٰ کے اوپر کیا اثر پڑے گا۔ اس کی تاریخ میں ہم بعد میں جائیں گے، لیکن ڈاکٹر فاروق اسناد سے سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس معاہدے کے چیدہ چیدہ نکات کیا ہیں؟ دیکھیے، اس معاہدے کے چیدہ نکات تو یہ ہیں کہ دونوں ممالک یعنی کہ جو یو اے ای اور اسرائیل، یہ جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں نارملائزیشن، یعنی کہ معمول کے تعلقات بنانے کی طرف چلے ہیں، جس میں جو سفارتی تعلقات ہیں وہ تو ہیں اپنی جگہ پہ، لیکن اس کے علاوہ وہ سیکیورٹی کے معاملات میں جو کہ تشویش کا باعث ہے دوسرے ممالک کے لیے بھی، اس میں وہ تعاون کریں گے۔ سائنٹیفک جو ڈیولپمنٹس ہیں ان میں تعاون کریں گے، یعنی کہ بہت وسیع پیمانے پر یہ ایک دوسرے سے تعاون کریں گے، دوسرے لفظوں میں جو کہ معمول کے تعلقات ہوتے ہیں دو ممالک کے درمیان۔ لیکن ویسے تو یہ عام بات ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ دو ممالک جو ہیں وہ ایک معاہدہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے تعلقات کو معمول پر لائیں، لیکن اس کی ہمیں دیکھنا چاہیے نا، اسے پس منظر دیکھنا چاہیے۔ پس منظر یہ ہے کہ یہودیوں نے اور اسرائیل نے انتہا کا ظلم وہاں پہ فلسطین میں یہ کر رہے ہیں۔ ان کے پہلے انہوں نے زمینیں چھینی، پھر ان کے حقوق ختم کر دیے، ان کے پاس کوئی جگہ بھی نہیں ہے رہنے کے لیے، اور یہ مزید انہوں نے اعلان کیا نتن یاہو نے کہ اسرائیل ویسٹ بینک کو بھی اپنے لے لے گا، اپنے کنٹرول میں لے لے گا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ فلسطینی ایک محکوم قوم کے طور پر کالونائز ہو کے رہ جائیں گے، اور جو انہوں نے فارمولا دیا وہ سوائے تباہی کے اور وہ کچھ بھی نہیں اس کو کہا جا سکتا۔ اس سے پہلے صدر ٹرمپ نے سال کے شروع میں اس کو ایک معاہدہ کی طرف یہ خط و خال اس کے پیش کیے تھے، یہ ساری جو میں نے بات کی کہ کس طرح ویسٹ بینک اسرائیل اپنے قبضے میں لے لے گا، کس طرح جیروسلم جو ہے وہ صرف اسرائیل کا دارالخلافہ ہوگا، اور کس طرح وہ جزیروں میں بٹ کے رہ جائیں گے فلسطینی، جس میں وہ ایک دوسرے کو ملنے کے لیے بھی ان کو اسرائیل سے اجازت لینی۔ وہ کہا تھا انہوں نے، یہ لفظ کہے تھے ڈیل آف دا سینچری، جبکہ اس کو جو جس نے بھی سنا، جس نے بھی وہ تحریر پڑھی، اس نے کہا یہ ڈیل آف دا سینچری نہیں ہے، یہ تو ایک ڈیل آف انتہائی ایک غیر مناسب ان کو ختم کرنے کے لیے یہ ڈیل کی جا رہی ہے۔ اچھا ڈاکٹر فاروق اسناد، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ایجپٹ نے جب معاہدہ کیا تو 4 جنگیں اسرائیل سے لڑیں، جارڈن نے جب کیا تو انہوں نے بھی 3 جنگیں لڑیں کیونکہ ان کے مشترکہ جو تھے سرحدیں تھیں، اب سرحدی جنگیں تھیں، علاقوں پہ قبضے ہوئے تھے۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس طرح کی کون سی ایسی بات تھی کہ متحدہ عرب امارات نے اب یہ معاہدہ کیا۔ ویسے تو اس کی تاریخ پرانی ہے، ان کے ساتھ نارملائزیشن ریلیشن کوئی اب نہیں ہے، یہ سمبولک ڈیل ہے، اس سے پہلے سے یہ جاری تھا، اب صرف انہوں نے اس کو کوڈیفائڈ کیا ہے، باقی اس میں کوئی نہیں ہے۔ ایک تو مجھے یہ بتائیے کہ ایسی کون سی وہ حالات تھے، کیا آپ کو لگتا ہے ٹرمپ کی جو صدارتی مہم ہے اس کے اندر اور نتن یاہو کے اپنے ہوم گراؤنڈ کے اندر جو کرپشن کے الزامات ہیں، اس ساری سچویشن سے بھاگنے کے لیے ایک اٹینشن لوگوں کی اس طرف دونوں ممالک کے لیے بہتر تھا کہ وہ یہ کرتے؟ آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ اور میں آپ کو اگر یہ بتا دوں، میرے پاس یہ فگرز ہیں، اور وہ فگرز یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کی جو آبادی ہے وہ صرف 9 ملین ہے، 9 ملین میں سے 2 ملین فلسطینی وہاں پہ آباد ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایکچولی ان کی نیٹ آبادی ہے 7 ملین جوئش لوگوں کی۔ 7 ملین ہمارا جو مزانگ ہے اور ایک اور علاقہ ملا لیں وہ اتنا بنتا ہے، اور چھوٹا سا وہ جغرافیکل علاقہ بھی ہے۔ یو اے ای کی 8 ملین آبادی ہے، اس میں سے صرف یہ 11% ہیں اماراتی، باقی جو 88% ہیں وہ باہر کے لوگ ہیں، ایکسپیکٹریٹ جسے ہم کہتے ہیں، یعنی صرف 1 ملین آپ کے سمنا آباد سے بھی چھوٹی آبادی۔ کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس ڈیل کی اہمیت نہیں ہے؟ کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اتنے چھوٹے ملک ہیں کہ ان کو ہر وقت سیکیورٹی کا مسئلے پڑے رہتے ہیں، باتیں یہ بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن اپنے اندر ان کے اوپر بہت پریشر ہے۔ دوسری بات ہمیں یہ یاد نہیں بھولنی چاہیے کہ یہ ایک نئی فوج یو اے ای میں آئی ہے جس سے سعودی عرب میں آئی ہے۔ یہ اپنے جو آباء و اجداد ہیں ان کی طرح نہ ہی تو یہ اسٹیٹس مین ہیں، نہ ہی ان میں
کوئی تجربہ ہے. یہ ایک جلدی میں لگتا ہے کہ کچھ جلدی میں ہیں، ایڈونچرس ہیں اور اپنے آپ کو منوانے کے لیے مختلف جنگوں میں جھونک رہے ہیں. جیسا یو اے ای کی اگر آپ بات کریں، یمن میں بھی وہ موجود ہیں، پہلے سیریا میں تھے، اس کے بعد اب لیبیا میں بھی وہ ہیں، ایران کے ساتھ اور پھر ترکی کے ساتھ بھی دشمنی لے لی. اتنا بڑا ملک ہے، بہت بڑا ملک ہے.